کہیں دور زمین کے آخری کنارے پر ایک ایسی جگہ ہے جو صدیوں تک انسانی آنکھوں سے اوجھل رہی، ایک جہان جو سردیوں کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، جہاں ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی زمین کی جو کبھی ایک راز تھی اور پھر کسی نے اسے دیکھ لیا۔ یہ کہانی ہے حوصلے، جستجو اور ان مہم جوؤں کی جنہوں نے ایک خیالی زمین کو حقیقت میں بدل دیا۔ لیکن کیا واقعی یہ دریافت اتنی سادہ تھی یا اس کے پیچھے کئی صدیاں، بے شمار نظریات اور خطرناک مہمات کی داستانیں چھپی ہیں؟ آئیے تاریخ کے ان صفحات کو پلٹتے ہیں اور اس منجمد جہاں کے راز کھوجتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے قدیم فلسفیوں نے ٹیرا آسٹرالیز انکوگنیٹا یعنی ایک نامعلوم جنوبی زمین کا نام دیا تھا۔ لیکن کیا یہ محض ایک خیالی تصور تھا یا حقیقت؟ کیا واقعی ایسا کوئی برفانی جہان ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا؟ صدیوں پہلے قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے زمین کے توازن کے اصول پر غور کرتے ہوئے کہا کہ اگر شمال میں ایک وسیع بر اعظم ہے تو ضرور جنوب میں بھی کوئی زمین ہونی چاہیے جو زمین کو متوازن رکھے۔ بطلیموس جو ایک مشہور جغرافیہ دان اور ماہر فلکیات تھا، اس نے اپنے مشہور جغرافیائی نقشے میں ایک بڑے جنوبی بر اعظم کا تصور پیش کیا جو کئی صدیوں تک سمندری مہمات کی رہنمائی کرتا رہا۔ مگر یہ سب قیاس آرائیاں تھیں۔ حقیقت تو تب کھلے گی جب کوئی اس خطرناک سمندر میں اترے گا، برفانی ہواؤں کا سامنا کرے گا اور اس دنیا کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ 18ویں صدی میں جب بحری مہمات نے زور پکڑا تو سمندری مہم جوؤں نے دنیا کے دور دراز کونوں تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا۔ کیپٹن جیمز کک وہ پہلا یورپی مہم جو تھا جس نے 17 جنوری 1773 کو انٹارکٹک سرکل عبور کیا۔ وہ برفانی بر اعظم تک تو نہ پہنچ سکا، مگر اس کے سفر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں ضرور کوئی بہت بڑی زمین چھپی ہوئی۔ 27 جنوری 1820 یہ وہ دن تھا جب انسانی آنکھوں نے پہلی بار اس برفانی جہان کی جھلک دیکھی۔ یہ ہے انٹارکٹیکا۔ روسی مہم جو فیبین بیلنگس ہاؤزن نے برف کے اس دیو ہیکل قلعے کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد برطانوی مہم جو ایڈورڈ برینسفیلڈ اور پھر امریکی شکاری نتھینیل پاون نے بھی اس پر نظر ڈالی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نامعلوم جنوبی زمین یعنی ٹیرا آسٹرالیس انکوگنیٹا حقیقت میں بدلنے لگا۔ 22 فروری 1821 یہ تاریخ ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ امریکی شکاری جان ڈیوس نے دعویٰ کیا کہ وہ پہلا انسان ہے جس نے انٹارکٹیکا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ دعویٰ کئی دہائیوں تک نظر انداز ہوتا رہا، مگر بعد میں مورخین نے اس کی تصدیق کی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں انٹارکٹیکا کو جاننے کا جنون بڑھنے لگا۔ 1841 میں جیمز کلارک راس نے دنیا کے سب سے بڑے برفانی گلیشیئر راس آئس شیلف کو دریافت کیا۔ 1907 میں ارنسٹ شیکلٹن نے براعظم کے اندرونی حصے میں جانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 14 دسمبر 1911 کو ناروے کے رولڈ ایمنڈسن تاریخ رقم کرتے ہوئے سب سے پہلے جنوبی قطب تک پہنچے۔ 17 جنوری 1912 کو برطانوی مہم جو رابرٹ فیلکن سکوٹ بھی وہاں پہنچے، مگر واپسی کے سفر میں اپنے ساتھیوں سمیت برفانی موت کے حوالے ہو گئے۔ 1 دسمبر 1959 کو انٹارکٹک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت اس برفانی دنیا کو کسی بھی ملک کی ملکیت قرار دینے کے بجائے سائنسی تحقیق کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ انٹارکٹیکا آج بھی ایک معمہ ہے، ایک برفانی دنیا جو ماضی کے راز اپنے اندر دفن کیے بیٹھی ہے۔